گدا تو گدا ہے کوئی شاہوں میں دکھا دو جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و تم برہانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ فخر آمینہ سرخیل زہرہ جمالہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بکسبنا میں ہزارہا عقیدتوں، محبتوں، لجاجتوں کا خراج پیش کر لینے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام لائق صدقرین ذی وقار و ذی احتشام حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے پاک گھر میں حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے، اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، بابرکت ساعتیں اور گھڑیاں، مالک کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس بابرکت دن کے صدقے نیکیوں کی، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کے تمام تر سابقہ گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمارے لیے نجات کا پروانہ جاری فرمائے، آمین۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ بندہ جنت کا راستہ بھول گیا جو حضور نبی اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جنت کا راستہ بھول گیا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا، میرا ذکر کیا گیا، اور اس نے میری ذات پر درود نہیں بھیجا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بخیل لوگ ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے، لیکن اس کی زبان میری ذات پر درود پاک پڑھنے سے خاموش رہے۔ فرمایا کہ وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں حضور نبی اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کے ساتھ عشق اور پیار کر کے بارگاہ رسالت میں صلاۃ والسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ یہ ایام ایسے ہیں جو اپنے ساتھ بہت ساری نسبتیں رکھتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترنے والا قرآن ہے، جس میں فقہاء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کا اور پہلی 10 راتوں کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، فضیلت والے دن ہیں، فضیلت والے ایام ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم قرآن میں اٹھائی ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ان 10 راتوں میں، 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے محدثین نے کہ وہ ان 10 راتوں کے اندر اتنی عبادت فرماتے، اتنا ذکر کرتے کہ ان کی اپنی طبیعت اور اپنی صحت اور اپنی طاقت سے کہیں بڑھ جاتے، اور ایسے لگتا کہ وہ لاغر ہو چکے ہیں اور اپنی بساط سے بڑھ کے
وہ اللہ رب العزت کا ذکر اور عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں۔ ان 10 دنوں کو جو فضیلت حاصل ہے ان میں سب سے بڑی نسبت اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنا ہے، جس کے بارے میں آقا کونین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ڈھیروں ڈھیر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سب سے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اور گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور تمام تر مناسک حج صحیح طور پہ ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی تمام تر صغیرہ گناہ، تمام تر کبیرہ گناہ رب تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر حج کسے کہتے ہیں؟ عرف عام میں جو ہمارے ہاں ایک معنی اس کا لیا جاتا ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کا ارادہ کیا، طواف کیا، اور تمام تر فرائض اور واجبات جو حج کے ہیں، جنہیں مناسک حج کہا جاتا ہے، ان کو مکمل طور پہ ادا کیا، وہ حج ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں ہوا عبارۃ عن الافعال المخصوصۃ من الطواف والوقوف فی وقتہ محرما بنیت الحج۔ فرماتے ہیں کہ مخصوص افعال مخصوص وقت کے اندر، یعنی ایسے اعمال، ایسے افعال خاص وقتوں کے اندر خاص جگہ پہ رہتے ہوئے ادا کرنے کا نام حج ہے۔ یعنی اگر حج کا ارادہ کسی نے کیا ہے اور وقوف عرفات نہیں کیا، یا اس نے طواف نہیں کیا، یا اس نے مینا میں قیام نہیں کیا، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ وقوف عرفات فرائض میں سے ایسا فرض ہے کہ اگر وہ رہ جائے تو حج کسی صورت میں ہوتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی قضا ہے۔ یعنی اس کا حج یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی قربانی کر کے، کوئی دم دے کے، یا اس کا کوئی ایسا عمل کر کے اس کو پورا کر لے۔ جیسے اگر کوئی واجب رہ جاتا ہے، یا حج کی جو اقسام ہیں ان میں سے کوئی اگر فعل ایسا ہو جاتا ہے تو دم بندے پر واجب آتا ہے۔ دم کیا ہے؟ ایک قربانی ہے، وہ اگر بندہ کر لیتا ہے تو وہ جو اس کی غلطی ہے یا جو اس سے کمی ہوئی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جو فرائض حج ہے ان میں سے اگر کوئی ایک رہ جائے تو حج کسی صورت میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جو بندہ حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس کی پوری معلومات حاصل کرے۔ حج کی 3 اقسام ہیں جو فقہاء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہے حج افراد ہے، ایک ہے حج قران ہے، اور ایک حج تمتع ہے۔ یہ حج افراد وہ ہے کہ جس میں آپ صرف اور صرف حج کی نیت کر کے جاتے ہیں اور حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اور حج قران یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کیا ہے حج کا، اور آپ نے احرام باندھا ہے، اور پھر آپ نے اس ایک احرام میں حج کی نیت بھی کی ہے اور عمرے کی نیت بھی کی ہے۔ آپ نے عمرہ کیا، پھر آپ نے انتظار کیا ایام حج کا، لیکن آپ نے احرام باندھا ہوا ہے۔ احرام کی تمام تر پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہیں، اور جب تک آپ اپنے حج کے تمام تر مناسک پورے ادا نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ احرام کی پابندیوں سے باہر نکل نہیں سکتے۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہمارے ہاں جو احناف کے نزدیک سب سے جو قرین از قیاس ہے، جو سب سے آسان ہے، وہ یہ ہے کہ حج کا ارادہ کیا، نیت کی، لیکن اس میں حج اور عمرے کے لیے احرام آپ نے باندھا تو صرف عمرے کی نیت کی، احرام باندھ لیا، پھر آپ نے عمرہ کر لیا، اس کے بعد احرام کھول دیا، اور باقی پھر جب حج کے دن آئیں گے 8 ذی الحج کو پھر حج کی نیت سے احرام باندھیں گے، پھر جا کے آپ حج کے تمام تر مناسک ادا کریں گے، اور حج پورا کرنے کے بعد پھر آپ اس احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے تمام تر باقی معاملات کرتے ہیں۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اور جتنے باہر سے لوگ جاتے ہیں
وہ سارے کا سارا اسی طریقے سے حج ادا کرتے ہیں، اور احناف کا جو اپنا ایک مذہب ہے وہ اسی طریقے پر زیادہ چلتے ہیں، چونکہ یہی آسان ہے۔ کیونکہ جو احرام کی پابندیاں ہیں، آپ اگر عمرہ کرنے کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں تو جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ آپ کے اگر بال بھی گریں گے، جسم پہ خارش ہوئی، سر پہ خارش ہوئی، داڑھی پہ خارش ہوئی، یا ہاتھ آپ نے لگائے تو بال تھوڑے سے زیادہ نکلے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ دم ادا کریں گے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو کوئی نہ کوئی ایسا صدقہ کر کے، کوئی خیرات کر کے، جو شریعت نے اس کی حدود و قیود رکھی ہے اس کے مطابق عمل کریں گے، تب جا کے وہ پورا ہوگا۔ احرام کی حالت میں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو والا تیل استعمال نہیں کر سکتے، اور تمام تر جو معاملات ہیں زوجیت کے، مباشرت کے، وہ ادا نہیں کر سکتے، آپ شکار نہیں کر سکتے، بہت ساری اس کی حدود و قیود ہیں۔ تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ انسان کے بس میں بعض اوقات نہیں ہوتا، اس لیے حج کے موقع پر یہ طریقہ اپنانا زیادہ آسان ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے احرام باندھا، پھر عمرہ کر لیا، اور اس کے بعد احرام کھول دیا، پھر 8 ذی الحج کو احرام باندھا، پھر آپ نے حج کے تمام تر مناسک ادا کیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، سرکار علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آقا یہ بتائیے کہ ایو عمل، سب سے بہتر عمل جو ہے وہ اس دنیا کے اندر وہ کون سا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ جو عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ اور افضل جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں گواہی دینا کہ وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ایک عمل ہے، رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں گواہی دینا یہ ایک عمل ہے۔ ہم رب ذوالجلال کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں اپنے ایمان کی، لیکن یہ ایسا عمل ہے جو ترازو پہ رکھ کے تولا جائے تو سارے عمل اس کے مقابلے میں ایک ہیں، یہ سب سے بلند و بالا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل ہے جو افضل ترین ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جہاد کرنا، تلوار اٹھانا، میدان میں نکلنا، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو میدان کارزار میں پیش کرنا، یہ دوسرے نمبر پر سب سے بہترین اور افضل عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے گھر کا حج کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کے گھر کا طواف کیا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں تلوار اٹھا کر جہاد کروں، میرا جسم کمزور ہے، میں نہ میدان کارزار میں جا سکتا ہوں، نہ تلوار اٹھا سکتا ہوں، نہ جہاد کر سکتا ہوں، جسم بھی کمزور ہے اور میرا دل بھی کمزور ہے۔ اب صحابی ہے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کر دیا، اپنی کیفیت بیان کر دی، آقا میرا جسم کمزور ہے اور میرا دل بھی کمزور ہے، میں تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، میدان میں جا کے لڑ بھی نہیں سکتا، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ مجھے ثواب اتنا ہی ملے جتنا ایک جہاد کرنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی سرکار علیہ السلام کے صحابہ یہ جانتے ہیں کہ اگر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے اپنی کوئی حاجت پیش کر دی ہے تو آقا علیہ السلام نے اس کا حل بھی ہمیں بتا دینا ہے۔ یعنی وہ ایسا فیض کا سرچشمہ ہے کہ جہاں پہ ہر ایک سوالی کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے، ہر ایک کی مشکل کشائی کی جاتی ہے، ہر ایک کو اس کے سوال کا جواب عطا کر کے ہر مانگنے والے کی جھولی بھری جاتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے آقا میرا جسم کمزور ہے، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، جہاد کر نہیں سکتا، دل کمزور ہے، کسی کو ایسے مرتے ہوئے مارتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، لیکن آقا دل میں خواہش ہے کہ مجھے بھی وہ ثواب ملے۔
تو آقا علیہ السلام نے اس صحابی کے سوال کو سن کر مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، شفقت بھرے انداز میں آقا نے فرمایا تمہیں جہاد سے بھی بڑا ثواب رب کی بارگاہ میں ملے گا کہ تو جہاد میں جا نہیں سکتا اپنی علت کی وجہ سے۔ فرمایا جا رب ذوالجلال کے گھر کا حج کر کے آ، رب تعالیٰ تجھے جہاد سے بھی بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جہاد سے بھی بڑا ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ عمر بن عاص جو صحابی رسول ہیں ان کا تعارف شاید آپ کو پہلے معلوم نہ ہو۔ یہ عمر بن عاص وہ صحابی رسول ہیں کہ جو اسلام کے بڑے خلاف تھے۔ مسلمانوں کو جو مکہ کے اندر شروع کے دنوں میں جب اسلام قبول کیا تو جو کفار مکہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے اندر، ایذا رسانی کے اندر پیش تھے، ان میں ایک عمر بن عاص تھے، کیونکہ عمر بن عاص سرداران مکہ میں سے تھے، اور مکہ کے اندر جو عدالت جو پنچایت کا فیصلہ ہوتا وہ عمر بن عاص کا خاندان کیا کرتا۔ پہلی جب ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ، اس کے اندر کفار مکہ میں سے ایک لشکر گیا نجاشی کے دربار میں حبشہ کے اندر کہ مسلمانوں کو واپس بھیجا جائے اور انہیں اپنے اس ملک کے اندر ان کو ٹھہرایا نہ جائے۔ اس کے جو سربراہ بنے تھے کفار کی طرف سے وہ عمر بن عاص تھے۔ لیکن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اسلام کو دیکھوں۔ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آتا ہے، یعنی مسلمانوں کے نبی کی جب بات آتی ہے وہ ہم پہ سبقت لے جاتے ہیں۔ جدھر بھی گئے ہیں، کوئی مارکا ہوا ہے، کوئی جنگ ہوئی ہے، کہیں کسی دربار میں جا کر بحث مباحثہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے نبی سبقت لے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی طرف سے جب ہدایت ملتی ہے تو رب تعالیٰ کی ہدایت، وہ کسی نے کہا تھا کہ رحمت خداوندی بہانہ بھی جو ہے کہ رب ذوالجلال کی جو رحمت ہے وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ اب رب ذوالجلال کی رحمت نے ان کے دل میں یہ چنگاری لگائی، انہوں نے اس کے اوپر سوچنا شروع کیا۔ اب جو بندہ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک جو اسلام کے بارے میں تحقیق کرے گا یا سوچے گا، رب تعالیٰ اس کے دل میں نور ایمان کو داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جس بندے نے اسلام کے بارے میں سوچا، تحقیق کی، رب تعالیٰ نے اس کے دل کو کھول دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سچا دین ہے، یہ پکا دین ہے، یہ مصطفیٰ کا پسندیدہ ہے، رب ذوالجلال کا پسندیدہ ہے۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو دل نے فیصلہ کیا، گواہی دی کہ آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ سچے رسول ہیں۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور جا کے میں نے یہ سب عرض کر دیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، کلمہ پڑھائیے، مجھے اپنی غلامی میں شامل فرما لیجیے۔ سبحان اللہ۔ یہ کفار مکہ، قریش مکہ کے سردار ہیں عمر بن عاص، اور بڑے وجیح، بڑے دلیر جرنیل صحابی ہیں۔ فرماتے میں جب سرکار کی بارگاہ میں گیا تو آقا علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے میرے غلاموں کو تکلیف دی ہے، میرے خلاف جہاد کیا، لوگوں کو مارا، تکلیف دی۔ جب کہتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا میں کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آقا قرآن احمد مجتبیٰ نے فوراً اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ قربان جائے مقدر عمر بن عاص کے، آقا نے فوراً اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ عمر بن عاص فرماتے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں تو گناہگار، سیاہکار، اپنے بڑے برے اعمال کیے، اور آمینہ کے لال کے سونے گورے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دوں تو کیسے دوں؟ اور فرماتے ہیں کہ یہ موقع زندگی میں ایک بار آئے گا، بار بار تو آنا نہیں ہے، ہاتھ دینے سے پہلے کچھ اپنی باتیں بھی عرض کر لوں۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے ہاتھ دینے سے پہلے روک لیے اپنے ہاتھ، عرض کیا آقا میں گناہگار، سیاہکار، میرے تو گناہوں کے پہاڑوں جتنے انبار ہیں، لیکن آقا میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر رب ذوالجلال نے آپ کو اختیار دیا ہے اور آپ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، اس ایک عرضی پر میں آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ اے عمر بن عاص، ابھی تک تجھے پتہ نہیں چلا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اختیار کتنے عطا کیے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ خاص میں
مقام عطا کیا ہے. جو بندہ دار اسلام میں داخل ہوتا جاتا ہے رب تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ عمر بن عاص وہ صحابی ہے، آقا علیہ السلام نے ان کو ایک لشکر کے لیے روانہ کیا سپہ سالار بنا کے، اور یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ظاہری حیات میں ان کی آخری ملاقات تھی. عمر بن عاص فرماتے ہیں آقا کونین احمد مجتبی نے مجھے خود سواری پہ سوار فرمایا، سبحان اللہ. خود سوار کیا، اور فرماتے ہیں کہ میری سواری چلی، آقا علیہ السلام نے ساتھ چلنا شروع کیا. سواری تھوڑی تیز ہوئی تو سرکار نے ساتھ دوڑنا شروع کیا. سبحان اللہ. محبتیں اور شفقتوں کا حال کیا ہے. عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ آقا کونین احمد مجتبی نے مجھے سواری پہ سوار کیا اور میرے ساتھ سواری کے ساتھ چلے. سواری تیز ہوئی تو آقا علیہ السلام نے قدم تیز اٹھائے اور مجھے الوداع کہا. فرماتے ہیں اس وقت بھی میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ مصطفیٰ بھی نہیں چاہتے کہ عمر بن عاص الگ ہو، اور آقا کونین کو پتا تھا کہ آج کے بعد میری عمر بن عاص سے ملاقات نہیں ہوگی. وہ ساری محبتیں عمر بن عاص سے اس طرح تھی. عمر بن عاص فرماتے ہیں جب آپ کا وقت نزا آیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ حضور بتائیے. آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے وقت نزا میں فرما رہے ہیں، فرماتے میں نے اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آقا کونین احمد مجتبی نے فرمایا کہ جو بندہ رب کے گھر کا حج کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سارے گناہوں کو معاف. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے حسن مجتبی کون ہے؟ یہ امام علی مقام، امام عرش مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کس کے لخت جگر ہیں؟ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ ساجدہ شاکرہ محدثہ معلمہ صابرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یہ ان کے لخت جگر ہے جن کا نام حسن ہے، اور یہ لخت جگر ہے حضرت علی المرتضیٰ کے، شیر خدا کے. علی کون ہے؟ داماد رسول ہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج ہے، صحابی رسول ہے. اور آقا کونین احمد مجتبی نے حضرت امام حسن کو کتنی شفقتیں فرماتے ہوئے، امام حسن مجتبی جب مسجد میں تشریف لاتے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے، میرے آقا خطبہ چھوڑتے حسن کو اٹھا کر گود میں بٹھاتے پھر خطبہ شروع فرما دیتے. حضرت امام حسن مجتبی کے بارے میں جو صحیح روایت ہے جامع ترمذی کے اندر آتی ہے، آقا کونین احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس شہزادے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور آقا کونین احمد مجتبی مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی، دو روایت ہیں، ہم نے اپنے استاد محترم سے سنا ہے دونوں روایتیں. آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی سے آقا کو پیار کتنا ہے، اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہے. اور حضرت امام حسن مجتبی آقا کونین احمد مجتبی کی زلف کو پکڑ کر سواری کرتے ہیں، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے دیکھا ہے. ایک روایت میں سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا ہے، ایک روایت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ پوچھا گیا کہ نعم المرکب، اے بچے کتنی اچھی سواری ہے. آقا کونین احمد مجتبی نے پلٹ کے آگے جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اے عمر یہ دیکھتا ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ کیوں نہیں کہتا نعم الراکب ہوا کہ میرے اوپر جو سوار ہے وہ سوار کتنا عزیز ہے. سبحان اللہ. یہ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، لکھنے والے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ دہاق ترمذی شافعی سنی. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حدیث بڑی طویل ہے، انشاءاللہ آپ کو اگلے کسی موقع پر سنائیں گے. فرماتے میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مغرب سے لے کر عشاء تک بارگاہ رسالت میں بیٹھ رہا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا. فرماتے میں گھر سے چلا تھا، اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے بارگاہ رسالت میں جانے کا موقع ملے آپ کے لیے اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا.
فرماتے مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھی، بیٹھا رہا، عشاء ہو گئی، عشاء کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھی۔ سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد کسی کے ساتھ کلام نہیں کیا، اپنے کاشانے کی طرف چلے۔ حذیفہ بن یمان فرماتے کہ میں نے سرکار علیہ السلام کے پیچھے چلا کہ ماں سے وعدہ کیا تھا آپ کے لیے اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا، بات کرنے کا موقع نہیں ملا، گھر جاؤں گا ماں پوچھے گی دعا کرائی کہ نہ کرائی۔ فرماتے ہیں اس خیال کے ساتھ میں سرکار علیہ السلام کے پیچھے چلا، جو ہوا جو فضا آقا کونین احمد مجتبیٰ کے جس میں عطر کو مس کر کیا رہی تھی، حذیفہ کی مشام جاں کو معطر کرتی جا رہی تھی۔ حذیفہ فرماتے میں بولا نہیں، میں نے آواز نہیں دی، میں نے مخاطب نہیں کیا، میرے قدموں کی آواز سنی مصطفیٰ کریم نے۔ جامع ترمذی کی صحیح حدیث، آقا نے قدموں کی آواز سنی، وسامع صوتی من ھذا حذیفہ، میرے آقا نے قدموں کی آواز سن کر بغیر پلٹے بغیر مڑے آقا نے فرمایا میرے پیچھے آنے والے حذیفہ ہو، فرمایا حذیفہ ہو، عرض کی آقا آپ کا غلام حذیفہ ہے۔ آقا کونین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ فرمایا، آقا نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بخشے، ما حاجتوں کا بتا کیا حاجت ہے۔ حذیفہ فرماتے حاجت تو یہی تھی اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ مصطفیٰ جو دلوں کے حال جانتے ہیں پہلے ہی دعا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ابھی میں بولنے کے لیے سوچ رہا تھا کہ اب کیا بولوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لبوں کو واق کیا۔ آقا نے فرمایا اے حذیفہ مغرب سے عشاء کے درمیان رب ذوالجلال نے ایک فرشتے کو بھیجا ہے، وہ فرشتہ خاص طور پر مجھے سلام کرنے کے لیے آیا، آج تک زمین پر اترا نہیں، آج پہلی بار آیا ہے۔ اور جب اس نے رب ذوالجلال سے اجازت دی کہ میں تیرے محبوب کو جا کے سلام کرنا چاہتا ہوں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جا پھر ایک محبوب کی طرف پیغام بھی لے جا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرشتہ جو پہلی دفعہ زمین پہ آیا صرف اور صرف مجھے سلام کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ صرف ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں جاتے سلام کرنے کے لیے، آسمانی کائنات سے فرشتے بھی آتے ہیں مصطفیٰ کو سلام کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے وہ فرشتہ آیا سلام کرنے کے لیے اور رب کا پیغام لایا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فلاح دارین نصیب فرمائے، اور اب تعالیٰ ہمیں ان ایام کے اندر بڑھ چڑھ کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تعالیٰ ہمیں اس مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز عید کے بعد جو پہلا سوموار ہے اس دن سے ہم نے بچوں کی قرآن کلاس کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے کلاس جاری ہے، اگر کوئی بچہ ابھی آنا چاہے تو ہم نے کلاس شروع کر دی ہے، اگر کوئی ابھی بچے کو بھیجنا چاہے تو 6:30 سے لے کے ہم 8 بجے تک مغرب کی نماز تک یہیں پہ ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے اعزاء اقرباء میں سے جتنے لوگ آپ جس کو جانتے ہیں ان کو بتائیں کہ مسجد کے اندر الحمدللہ ڈیلی جو قرآن کلاس ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فلاح دارین نصیب فرمائے، اور یہ مسجد آپ کی ہے، یہ لوگ آپ کے ہیں، اور یہ ادارہ آپ کا ہے، آپ نے اس کو چلانا ہے جتنا بڑھ چڑھ کے ہو سکے، اور خاص طور پر اس ذی الحج کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں اپنی کنٹریبیوشن اس کے ساتھ جوڑیں، اپنا تعاون کریں۔ رب تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ کتنے بجے؟ پہلی 8 بجے، دوسری 9 بجے۔ جی انشاءاللہ عید کی نماز پہلی جو نماز ہوگی وہ انشاءاللہ 8 بجے جماعت کھڑی کر دیں گے، اور دوسری جو جماعت ہے وہ 9 بجے انشاءاللہ کھڑی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فلاح دارین نصیب۔